مرزا جیلمی کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیا وہ بھی تقلید پر لوگوں کو گامزن کرواتا ہے یا لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے تقلید کی طرف، یا اس کا کیا نظریہ ہے؟ آپ اس کو کس انداز سے دیکھتے ہیں مرزا جیلمی کو؟ مرزا جیلمی جو ہے وہ اپنی جو ظاہری لبادہ تو اس نے ایک دائی کا اوڑا ہوا ہے کہ میں ایک دین کا خالص دائی ہوں، میری دعوت کسی فرقے کی جانب نہیں ہے، لیکن حقیقت جو اس کے اندر ہے وہ صحابہ کا بغض بھرا ہوا ہے، وہ صحابہ کی نفرت اس کے دل کے اندر بھری ہوئی ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف دل کے اندر اس کے بغض اور نفرت بھری ہوئی ہے، اور یہ شیعوں کا ایجنٹ نظر آتا ہے، کیونکہ اس نے کسی فرقے کے عالم دین کو نہیں چھوڑا، ہر ایک فرقے کے اوپر اس نے بکواسات کی ہیں، ہر عالم دین کے اوپر اس نے ایک غلط لوگوں کے اندر تعصب پھیلایا ہے، لیکن اس نے کبھی بھی کسی شیعہ عالم دین کے خلاف، کبھی بھی شیعوں کے نظریات کے خلاف نہیں بولا۔ یہ شیعوں کی جو اس کے دل کے اندر محبت رسی اور بسی ہوئی ہے کہ وہ جو صحابہ کرام کا بغض ہے، صحابہ کرام سے نفرت ہے اور صحابہ کرام کے خلاف لوگوں کو ابھارنا ہے، یہی اس کا ایک مشن ہے، اور ظاہری طور پر اس نے اسلام کے دائی کا لبادہ اوڑا ہوا ہے اور ظاہر کرتا ہے کہ میں ایک خالص دین کی دعوت دے رہا ہوں، لیکن مجھے تو جو نظر آ رہا ہے کہ اس کا جو مقصد ہے وہ شیعوں کی سپورٹ کرنا ہے اور اپنی جو دعوت کو نا آہستہ آہستہ اس منہج کی طرف لے کر جانا ہے جس منہج کی طرف آج شیعہ حضرات ہمیں نظر آتے ہیں، بغض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اس کا بنیادی مشن مجھے تو نظر آتا ہے۔ یہ وہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور یہ وہ حساب تو نہیں ہے مرزا جیلمی کا؟ ظاہری طور پر تو اس نے یہی لبادہ اڑا ہوا کہ میں بڑا دین کا کام کر رہا ہوں، بڑی دین کی دعوت دے رہا ہوں، لوگوں کو صرف قرآن اور حدیث کی بات بتاتا ہوں، لیکن یہ وہی چیز ہے نا کہ جب انسان شہد کی بوتل کے اندر کوئی زہر کا ایک قطرہ ڈال دے تو زہر کا بھی تو اثر کوئی نہ کوئی ہوگا نا، تو لوگوں کو ساتھ ساتھ دین کی دعوت بھی دے رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ لوگوں کے عقائد اور نظریات کو بھی برباد کر رہا ہے۔ مرزا جیلمی نے یہ سارے علماء کے بارے میں جو علماء کی غلطیاں، علماء کے نقائص اور جو ان کی عبارتیں غلط تھیں وہ اس نے درست کروائیں، اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیا اس نے صحیح نہیں کیا؟ جی، غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کل بنی آدم خطا، ہر بنی آدم جو ہے آدم کی اولاد سے ہے وہ غلطی کر جاتا ہے، نسی آدم و نسیت ذریتہ، آدم بھی بھول گئے تھے اور اس کی اولاد بھی بھولنے والی ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کسی کی غلطی کو لے کر اس طرح عوام الناس کے اندر اچھالنا یہ کوئی انسانیت نہیں ہے، یہ کوئی بھلائی والی بات نہیں ہے کہ یہ دیکھیں جی فلاں عالم دین نے یہ غلطی کر دی، فلاں جو محدث تھے اس نے اپنی کتاب میں یہ غلطی کر دی، تو غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ آپ اچھے طریقے کے ساتھ لوگوں کے عیوب کے اوپر آپ کا کام تو پردہ ڈالنا ہے، نہ کہ آپ کا کام یہ بنتا ہے کہ آپ علماء کرام کے خلاف لوگوں کے دلوں کے اندر بغض کو بھریں، لوگوں کے دل کے اندر غلطیوں کو اچھالیں اور لوگوں کو سامنے جی یہ تو ہمارا مشن ہی نہیں ہے، یہ تو کسی انسان کا کام نہیں بنتا کہ وہ کسی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کے عیب کے اوپر پردہ ڈال لیتا ہے اللہ رب العزت قیامت کے روز اس کے عیوب کے اوپر پردہ ڈال لیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اگر وہ عیب واقعی عیب ہے تو پھر تو آپ کو اس کو عیب کو چھپانا چاہیے، لیکن اگر آپ کو وہ غلطی واضح نظر آ رہی ہے کہ یہ جو غلطی کر رہے ہیں اس سے لوگوں کے عقائد کو نقصان پہنچانا مقصود ہے اس عالم دین کا، اور یہ دین کی جو اس کا تعلق نہیں ہے بلکہ یہ دین کے سراسر خلاف بات ہے، تو وہاں پر آپ کو عوام الناس کو متنبع کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ غلطی نہیں ہے بلکہ اس انسان کا مقصد لوگوں کے عقائد و نظریات کو بگاڑنا ہے، لوگوں کو غلط تعلیم دینا ہے، تو پھر تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اس کی غلطیوں کو اوپر تنقید کریں اور عوام الناس کو حق کی بات بتلائیں۔ لیکن جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی غلطیاں ہیں، جو ان کے اجتہاد کے اندر غلطی کہیں پہ ہوگی، جو ان کے آپس کے اختلافات ہیں، تو وہاں پر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ بتاتی ہیں کہ اذا ذکر اصحابی فاسکتوا، جب میرے صحابہ کرام کا تذکرہ کیا جائے تو اپنی زبانوں کو بند کر لیا کرو۔ تمہارا کوئی حق نہیں بنتا کہ صحابہ کرام کے عیوب کو تلاش کر کے لوگوں کے درمیان پھیلایا جائے، بلکہ وہ تو ایسا فرقہ ہے، وہ تو ایک ایسی جماعت ہے
جن کے ساتھ رب العزت نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے وَكُلًّا وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ ہر صحابی کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سارے صحابہ اکرام کے اوپر اللہ راضی ہیں، تو ہمارا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم کسی صحابی کے خلاف اپنی زبان کو آلودہ کریں۔ یہ سیاسی اختلافات کا یہ نہیں لینا چاہیے بالکل جی۔ ان کو اکثر میں ایک اور بات نوٹ کر رہا تھا کہ 1400 سال گزر گئے ہیں ان ہستیوں کو گزرے ہوئے، تو اب ان کی بات کرنا فضول نہیں ہے؟ بالکل جی، ان کے بارے میں ان کے عیب ٹٹولنا اور ان کے زندگیوں کے اندر سے کیڑے نکالنا، آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ جی اس کا ہماری ذات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں تو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ آج میں کس سٹیج پہ کھڑا ہوں، میری ایمان کی صورتحال کیا ہے، اور مجھے اپنی جنت اور اپنی جہنم کی فکر کرنی چاہیے۔ وہ تو گزر چکے ہیں، ان کے ساتھ اللہ نے جو معاملہ کرنا ہے وہ اللہ کے ذمے ہے، تو بلکہ ہمیں تو قرآن یہ پیغام دے دیا ہے کہ وَكُلًّا وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ وہ تو ان کو جنت کے سرٹیفکیٹ اللہ کی زبان سے مل چکے ہیں، تو ہمیں ان کے خلاف اپنی زبان کو آلودہ کر کے اپنی ایمان کو برباد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں تو خاموشی کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ کوئی یہ سیاسی اختلافات، اس کا ہمارے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہماری عبادت میں کمی ہو جائے گی یا ہماری ایمان کا درجہ کم ہو جائے گا، یا پھر ہم جو ہے اس کے ساتھ ہمارا ضروری ریلیٹڈ، جب اس کو پڑھا نہیں جائے گا، اس کو سیکھا نہیں جائے گا تو ہمارا دین مکمل نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ چیزوں کے بارے میں عوام الناس کو مطلع نہیں کرنا چاہیے۔